کیس نمبر 9 ایک ایسا سفارتی اور جذباتی ڈرامہ ہے جو طاقت، رسوخ اور انصاف کے بیچ بگڑی ہوئی دنیا کی کھوکھلی حقیقتوں کو بے باک انداز میں سامنے لاتا ہے۔ کہانی کی شروعات ایک معمولی بات چیت سے ہوتی ہے، دو لوگوں کے بیچ کی چھوٹی سی غلط فہمی، مگر جلد ہی یہ غلط فہمی ایک پورے نظام کو ہلا کر رکھ دینے والی لڑائی میں بدل جاتی ہے۔ ڈرامہ نے محض ایک فرد کی ذاتی کرب کی کہانی نہیں سنائی، بلکہ ایک پورے معاشرتی ڈھانچے کے نقائص، قانونی کمزوریوں اور طاقتور طبقے کی چھلنی انسانیت کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ مرکزی کردار سہار ہے، ایک خود مختار عورت جسے دفتر کے مالک کمران کی جانب سے نامناسب رویہ اور پھر ایک خوفناک واقعے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامے کے بیانیے میں وہ شام جسے سہار نے کمران کے گھر جا کر گزارا اور اس کے بعد شروع ہونے والا قانونی طوفان باریک بینی کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ وہاں موجود کمرے، روایات اور بند ماحول کی فضا سے بڑھ کر ڈرامہ ہمیں عدالت کے حال تک لے جاتا ہے، جہاں نئی قوانین، سیکشن 164 کی بیان بازی، ریکارڈنگ اور وکیلوں کی ٹکٹ کس کا دلچسپ کھیل دکھایا جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ لمحہ جب سہار کی بیانی حلفی کیمرہ کے ذریعے ریکارڈ کی جاتی ہے تو ڈرامے کی کشش اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ اداکاری: مرکزی اداکارہ نے سہار کے اندرونی خوف، غرور اور عزم کو انتہائی نفاست سے زندہ کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں لرزش اور منہ میں ٹھہراؤ ایک پیچیدہ مرکب دکھاتا ہے۔ وہ کمزور نہیں مگر بار بار طعنہ بازی اور الزام تراشی کے باعث کچلی محسوس کرتی ہے۔ کمران کا کردار بھی ٹھوس اور متنازع ہے۔ وہ پردے کے پیچھے ایک مطمئن، طاقتور آدمی کی تصویر پیش کرتا ہے جو خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا۔ کریان کی روڑتی یا خاموش حمایت اور روحت جیسے دوستوں کی مبہم زبان بندی نے کرداروں میں انسانی تضادات بڑھا دیے ہیں۔ وکلا اور مجسٹریٹ کا رویہ قانونی زاویے کو حقیقی بنا دیتا ہے، خاص طور پر وہ مناظرے جہاں قانونی جدید اور عملی کمزوریوں کا ٹکراؤ دکھایا گیا ہے۔ کیس نمبر 9 سب سے بڑا سوال اٹھاتا ہے، انصاف کون کرے گا جب نظام خود غیر جانبدار نہ رہے؟ ڈرامہ واضح کرتا ہے کہ اداروں میں رسوخ، پولیس کی جانبداری اور سماجی تضییقات کس طرح شکار کو دوبارہ سزا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا جاتا ہے کہ قوانین کے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عمل درآمد خود بخود درست ہوگا۔ کیمرہ لگانے جیسی تکنیکی تبدیلیاں اہم ہیں مگر معاشرتی ذہنیت کا بدلاؤ اتنا ہی ضروری ہے۔ ڈرامہ خواتین پر لگائے جانے والے سوالات، شرمندگی اور سماجی تلافی کے امکانات کو دل کو جھنجھوڑ دینے والے مناظرات کے ذریعے سامنے لاتا ہے۔ لکھائی محتاط اور تند ہے۔ ڈائیلاگز میں وہ کھردرے سادہ مگر بھاری جملے ہیں جو کرداروں کے اندر چھپی سوچوں کو کھول دیتے ہیں۔ ڈائریکٹر نے سسپنس کو مناسب فاصلے کے ساتھ برقرار رکھا۔ کم روشنی، بند کمروں کی تصاویر اور عدالت کے رسمی ماحول نے مجموعی طور پر ایک تنگ، گہری فضا بنائی۔ تیز اور سست مناظرات کا امتزاج کہانی کو توازن دیتا ہے۔ ابتدائی ذاتی مکالموں سے لے کر عدالتی بیانات تک، ہر منظر ناظر کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کمزور پہلو: کبھی کبھی قانونی تکنیکیات کی تفصیل ناظر کو تھکا سکتی ہے، خاص طور پر جب وکیلوں کی گفتگو معمولی قانونی عمل پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ بعض مناظر میں ثبوتوں کے حوالے سے شکوک و شبہات کو تھوڑا زیادہ واضح اور مضبوط دکھایا جا سکتا تھا۔ مثلاً شاہدین کے کرداروں کی مزید گہرا تحقیق کہانی کو اور تقویت دیتی۔ اگر آپ ایسے ڈرامے پسند کرتے ہیں جو موضوعی طور پر سنجیدہ ہوں، کرداروں میں اخلاقی ابہام لائیں اور عدالتی ڈرامے کے ذریعے سماجی سوالات کھڑے کریں تو کیس نمبر 9 آپ کے لیے لازمی دیکھنے والی سیریز ہے۔ یہ ڈرامہ نہ صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ معاشرتی آئینے کے سامنے ہمیں اقصا کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ انصاف کا تقاضا صرف قوانین سے پورا نہیں ہوتا بلکہ روایت، شعور اور انسانی ہمدردی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ڈرامہ بحث کو زندہ کرتا ہے، دل کو جھنجھوڑتا ہے اور ختم ہونے کے بعد بھی آپ کے دل و دماغ میں کئی سوال چھوڑ جاتا ہے، اور شاید یہی بہترین ڈرامائی کامیابی ہے۔ اگر آپ کو ڈرامہ کیس نمبر 9 کا یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس ڈرامے کا کون سا سین سب سے زیادہ پسند آیا، اور سب سے اہم، ریویوز FKV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب جان سکیں کیس نمبر 9 کے پیچھے چھپے اصل چہرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔